بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل انکل باتونی مختلف عنوانات پر کلپس بناتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، تو اس میں غالباً دو اقساط یعنی دو پارٹ اس کے آئے تھے اور غالباً تیسرا پارٹ بھی اس کا متوقع تھا، لیکن اسی کے دوران ہم نے ایک بات عرض کری تھی کہ یہ اسبابی لائن سے ہے اور اسبابی لائن میں بھی جو معاشرتی اعتبار سے وجوہات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ معاشی اعتبار سے جو وجوہات ہیں وہ تو ماہرین اقتصادیات ہی زیادہ بہتر طور پہ، میں اس میں اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہوں۔ تو لیکن ایک اور شعبہ ہے معاشرتی اعتبار سے تقسیم کا، معاشرے کی جو تقسیم ہے، سوشیولوجسٹ جو ہوتے ہیں، سوشیولوجی والے، معاشرے کی سائنس کے ماہرین جو ہوتے ہیں، انہوں نے یعنی معاشرے کو 9 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہم جائزہ لیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں مہنگائی کی۔ تو اس میں تین اقسام ہیں۔ اس کو ہیرارکل گروپس کہتے ہیں، ہیرارکل گروپس یعنی درجہ بندی۔ تو اس میں اس طریقے سے نیچے سے اوپر چلتے ہیں، لوور، مڈل لوور، اپر لوور، یہ 3 طبقات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لوور مڈل، اپر مڈل۔ پھر ایک اور طبقہ ہے لوور اپر، مڈل اپر، اپر۔ اصل میں اپر سوسائٹی مورلیس قریب ہوتی ہے، یعنی مڈل اپر سوسائٹی اور اپر سوسائٹی۔ لوور اپر سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اپر مڈل سوسائٹی کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لوور مڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ اپر لوور کلاس کے کچھ قریب ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان کی عادات و اطوار کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں 2 ایکسٹریم طبقات جو ہیں، ان کی عادات و اطوار تقریباً مورلیس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو لوور سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے جو مکین ہوتے ہیں، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا نہ گھر ہوتا ہے نہ در ہوتا ہے، یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، نہ بارش سے بچاؤ نہ دھوپ سے بچاؤ، اور حتیٰ کہ ان کی پیدائشیں بھی جو ہیں فٹ پاتھوں پہ ہوتی ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہیں۔ ان کی رہائش عموماً کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، اور ان کے جو خانہ بدوشی کے جو کیمپ ہوتے ہیں وہ بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بنیادی ضروریات کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ بھی بس واجبی تو کیا بتایا جائے، عجیب ہی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، یہ اس کینسر سے محفوظ ہے، اس کو وہ جراثیم لگ ہی نہیں سکتے کہ کوئی کیا کہے گا۔ یہ کوئی کیا کہے گا کہ عذاب سے آزاد ہے۔ اس طریقے سے جو اپر سوسائٹی ہے وہ بھی مطلب اس قید سے آزاد ہے کہ کوئی کیا کہے گا، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے، ہم ہی تو کہنے والے ہیں، ہم ہی اپر ہیں، تو ہم جو کہیں گے وہی بات نیچے تک جائے گی، تو ہمیں کوئی کیا کہے گا، کسی کی جرت ہے جو ہمیں کچھ کہہ سکے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتی ہے بات۔
اس لیے وہ جو لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہیں، چاہے وہ کپڑے پہنیں، چاہے وہ کپڑے نہ پہنیں، چاہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کریں، چاہے اپنی ماں کے ساتھ ڈانس کریں، چاہے وہ اپنی بہو کے ساتھ ڈانس کریں، چاہے وہ اپنی دوست کے ساتھ ڈانس کریں، چاہے وہ اپنی دوست کی ماں کے ساتھ ڈانس کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان میں ایک خبیث طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بیویاں ایک ایک رات کے لیے ایکسچینج کر لیا کرتے ہیں اس میں کیا ہوا، مگر یہ ایسا خبیث طبقہ بہت تھوڑا ہے، ناقابل ذکر ہے، ناقابل بیان ہے، لہذا بس منہ پہ آ گئی بات تو میں نے عرض کر دی۔ عام طور پہ اس میں شرابی طبقہ ہوتا ہے، جواری طبقہ ہوتا ہے، اور اسمگلروں کا طبقہ ہوتا ہے، اور لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا ہوا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزوں کا طبقہ ہوتا ہے، اور ہر حکومت میں ان کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ہر حکومت میں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ حکومت کے محتاج ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو حکومتوں کو گورن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں دو ایکسٹریم طبقات۔ اچھا، باقی جو ہیں وہ انڈر دا شیڈو آف ٹو ایکسٹریم طبقات کے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی جو مڈل لوور ہے وہ اس کی جڑیں لوور کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے تھوڑے بہت تعلقات اپر مڈل کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپر مڈل طبقہ ہے، اپر لوور طبقہ ہے، یہ اصل میں لوور طبقے کا باغی طبقہ ہے، اور یہ مڈل طبقے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو ان کو وہ جراثیم لگ چکے ہوتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، اس لیے یہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ایفرٹس کر کے یہ مڈل طبقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لوور مڈل میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ تو یہ عام طور پہ اپنی اقدار سے بغاوت کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ اپنا جو لوور طبقہ ہے اس سے اتنا ڈیویٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں، ان کو یہ اپنی محفلوں میں نہیں آنے دیتے۔ پھر اس کے بعد مڈل لوور آ جاتا ہے، اور لوور مڈل، یہ لوور مڈل جو ہے بہت جلدی اپر لوور کو ویلکم کرتا ہے، اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور بہت جلدی وہ اس کو اپنے حلقے میں لے لیتا ہے، لیکن ہر طبقہ دوسرے طبقے میں جانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوور مڈل ہے وہ مڈل کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جو مڈل ہے وہ اپر مڈل کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو اپر مڈل ہے یہ بھی لوور مڈل کا باقی طبقہ ہے، یہ بھی ان کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتا، چونکہ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ لوور طبقے سے ہوتا ہے، تو یہ ان کو اتنا زیادہ گھاس نہیں ڈالتا، اور زیادہ تر اس کے مراسم جو ہیں اپر لوور طبقے کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ یہ بھی اپر لوور میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ جو جس طبقے میں جاتا ہے اس کی عادات و اطوار اور اس کی جو بھی خصلتیں ہیں وہ اس میں آنی شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب یہ سارے طبقے جو ہیں، اچھا جو اپر طبقہ ہے یہ کسی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا، یہ کسی کو نہیں آنے دیتا، یہ مڈل اپر کو بھی زیادہ نہیں لفٹ آتا، اور وہ بہت محدود، جسے وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے 22 خاندان۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ان کی ہیرارکل تقسیم۔ اب یہ کس طرح سے مہنگائی، جیسے عرض کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا طبقہ ہے اپر والا، یہ اثر جل بنیاد ہے مہنگائی کی۔ یہ ذخیرہ اندوز طبقہ ہے، یہ مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے سونا مہنگا ہو جاتا ہے، جس چیز کو بھی یہ مہنگا کرنا چاہتا ہے اس کو یہ دبا کے رکھ لیتا ہے، اور مارکیٹ کے اندر وہ چیز شارٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کا مڈل اپر اور لوور اپر طبقات جو ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں،
یا یوں کہیے اس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی جو مڈل کے طبقے ہیں، مڈل لوور، وہ تو پیادے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ ایک پوری چین ہے جو نیچے تک اس کے اثرات جاتی ہیں، اور جیسا یہ اپر طبقہ کر رہا ہوتا ہے تو اصل ذمہ داری یہ اپر ہی ہے، اور یہ جو بیچ کا مڈل ہے یہ ان کی روش پہ چلنے کی وجہ سے انہی جیسی حرکتیں کر کے یہ کنزیومرز کا طبقہ ہے بیسیکلی، یہ فیشنز کو لے کے آتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور چینج کو لے کے آتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ہر مہینے ہر 6 مہینے سال کے بعد فرنیچر کا چینج ہونا، اور ایک شادی میں ایک ڈریس پہن لیا تو اب زندگی بھر وہ کسی محفل میں پہننے کے قابل نہیں ہے، وہ گھر میں پہن لیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے۔ خیر دینے کا جذبہ بھی ان میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، بڑا احسان جتلا کر یہ غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن سب نہیں، بعضے بہت اچھے ہیں اس میں۔ تو بہرحال اب 11 منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، ابھی ان کی اور خصلتیں بیان کرنا باقی ہیں اور وجوہات مہنگائی بیان کرنا باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ مع السلام۔